جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں درود شریف کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اب بڑھتے ہیں چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ اس سے پہلے آپ کے ساتھ لندن کے وقت کے مطابق جو ہے نماز ٹائمنگ جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ لندن کے وقت کے مطابق آج نماز ظہرین ہے 12:55 پر، 12:55 پر، نماز مغربین ہے 7:26 پر، 7:26 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 5:07 پر، 5:07 پر۔ نماز ظہرین ہے 12:55 پر، نماز مغربین ہے 7:26 پر، اور کل کی نماز فجر ہے 5:07 پر، 5:07 پر۔ اب بڑھتے ہیں آج کا چھوٹا عمل عظیم ثواب کی جانب۔ ایک ریکویسٹ میرے پاس آئی ہوئی تھی جو میں آج ریپیٹ کر دوں گی انشاءاللہ، کہ ایک دفعہ ہم نے سورہ الحمد کے بارے میں آپ کو بتایا تھا، سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے کیسے جو ہے وہ مریض شفا یاب ہو سکتا ہے۔ وہ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کی تھی، تو وہ حدیث ریپیٹ کرنے کی ریکویسٹ آئی تھی، کافی دنوں سے میں ٹالے جا رہی تھی، لیکن آج میں ضرور اس کو ریپیٹ کروں گی۔ اور وہ حدیث یہ میں نے شیئر کی تھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو سورہ الحمد اور سورہ توحید صحت یاب نہ کرے تو پھر کوئی چیز اس کو صحت یاب نہیں کر سکتی۔ یہ دو صورتیں ہر مرض و بیماری کو دور کرتی ہیں، بے شک یہ دو صورتیں ہر مرض اور بیماری کو دور کرتی ہیں۔ جس شخص کو سورہ الحمد اور سورہ توحید صحت یاب نہ کرے تو پھر کوئی چیز اس کو صحت یاب نہیں کر سکتی۔ یہ دو صورتیں ہر مرض اور بیماری کو دور کرتی ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ کوئی بھی اگر پرانا مرض ہے، بہت ہی زیادہ ایسی بیماری ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ہم نے بتایا تھا کہ فجر کے بعد، فجر کی نماز کے بعد جو ہے 41 بار 41 ٹائمز آپ نے سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے 41 روز پر، یعنی کہ 41 ڈیز تک 41 ٹائمز جو ہے فجر کی نماز کے بعد سورہ الحمد، سورہ مبارکۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی ہے، تو پرانے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں، کوئی بھی پرانی بیماری ہے تو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ریپیٹ کریں، فجر کی نماز کے بعد 41 ٹائم جو ہے آپ نے سورہ فاتحہ، سورہ مبارکۃ الفاتحہ، سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے 41 ڈیز تک۔ اور پھر جو ہے اس سے اس طرح کرنے سے جو ہے پرانے جتنے بھی امراض ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور آقا نصر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اہل تقوی بمعرفت بزرگ کے مطابق اگر 40 بار مکمل خلوص سے کسی مردے پر بھی یہ سورہ پڑھ دیا جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں سورہ الحمد کے جب ہم نے فضائل بیان کیے تھے تو اس میں ایک حدیث آپ کو یاد ہوگی شیئر کی تھی کہ کہیں درد ہو رہا ہے تو 7 ٹائمز جو ہے آپ نے سورہ الحمد پڑھنی ہے، یا 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھنی ہے، تو آپ جہاں پہ بھی درد ہے، جو بھی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ تو سورہ الحمد کے جب فائدے ہم نے بیان کیے تھے تو وہی بات ہے کہ کوئی بھی مریض ہے، بیمار ہے، اس سورہ سے ضرور فائدہ اٹھائے۔ آقا نصر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اہل تقوی بمعرفت بزرگ کے مطابق اگر 40 بار مکمل خلوص سے کسی مردے پر بھی یہ سورہ پڑھ دیا جائے تو وہ بھی زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا تجربہ میں نے خود کیا، اور تجربے کے لیے ایک مردہ شہد کی مکھی پر 40 بار سورہ الحمد پڑھی، اچانک سے مکھی کے اس جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اڑ گئی۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کہ وہ خود کہتے ہیں، آقا نصر اللہ یہ خود فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ میں نے خود کیا کہ ایک مردہ شہد کی مکھی پر 40 بار سورہ الحمد پڑھی، اچانک سے مکھی کے اس جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ اڑ گئی۔ تو میں مشکوک ہوا اور ایک دوسرا مردہ شہد کی مکھی لے کر اس کے جسم کے الگ الگ حصے کر دیے اور پھر 40 بار سورہ الحمد پڑھیے۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جسم کے الگ الگ حصے آپس میں جڑنے لگے اور وہ زندہ ہو کر پرواز کر گئی، اور میں اس سورہ کی برکتوں اور عظمتوں کا دل کی گہرائیوں سے قائل ہو گیا۔ سبحان اللہ ناظرین۔ تو کوئی بیماری ہے، کدھر بھی بیماری ہے، آپ جو ہے سورہ الحمد ضرور پڑھیں، اور جیسا کہ بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد 41 بار سورہ الحمد اگر آپ 41 روز تک پڑھیں گے تو کوئی بھی پرانا سے پرانا مرض کیوں نہ ہو وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اور اس کی ریپیٹ کی ریکویسٹ تھی جو ہم نے آج آپ کے ساتھ ریپیٹ بھی کر دیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور اپنے قرآن پاک کی صورتیں جو امام زین العابدین فرماتے ہیں نا کہ قرآن پاک کے اندر خزانے ہی خزانے ہیں، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے آج کون سے خزانے ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج ہم شیئر کریں گے سورہ نمبر 51 سورہ زاریات کے فضائل۔
اور اس کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو سورہ زاریات سورہ نمبر 51 ہے قرآن پاک کی، اگر جو بھی اس سورہ کو دن یا رات میں پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے امور زندگی کی اصلاح کرے گا اور اسے وسیع رزق دے گا اور اس کی قبر کو ایسے چراغ کے ساتھ نورانی کرے گا کہ جو قیامت تک نہیں بجھے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ کی زندگی میں بھی مسئلے حل ہو رہے ہیں، رزق کی پریشانی بھی دور ہو رہی ہے، اور نہ صرف رزق کی پریشانی بلکہ آپ کے قبر کو بھی نورانی جو ہے وہ روشنی عطا کی جائے گی کہ اگر آپ سورہ زاریات کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا تو اسے چلنے والی تمام ہواؤں کے 10 برابر نیکیاں عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اس سورہ کو لکھنے کے بعد کسی برتن میں دھو کر اس کا پانی پیا جائے تو پیٹ کے درد سے نجات مل جائے گی۔ جی بالکل، اگر اس سورہ کو لکھنے کے بعد کسی برتن میں دھو کر اس کا پانی پیا جائے تو پیٹ کے درد سے جو ہے وہ نجات مل جائے گی۔ اس کے بعد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اسے لکھ کر حاملہ عورت کو باندھا جائے تو جس پر بچے کی ولادت سخت ہے تو بچے کی ولادت آسان اور جلدی ہوگی۔ یہ سورہ ہم نے آپ کو بتائی ہے سورہ زاریات سورہ نمبر 51۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ نمبر 52، سورہ طور کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ سورہ طور کس طرح سے دنیا اور آخرت کی بھلائی جو ہے وہ کرے گی۔ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ طور کی تلاوت کرے گا خداوند متعال اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی دے گا۔ سبحان اللہ، یعنی کہ دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے۔ سورہ طور کی بات کر رہے ہیں، سورہ نمبر 52۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو خدا کا حق سمجھتے ہوئے تلاوت کرے گا تو خدا اسے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور جنت کے انعامات سے نوازے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کو باقاعدگی سے پڑھے گا، سورہ طور کو جو باقاعدگی سے پڑھے گا، اگر وہ گرفتار ہو جائے اور اللہ اس کی آزادی اور رہائی کو آسان بنائے گا، اگر یعنی کہ کوئی قید میں آپ کا رشتہ دار ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے سورہ طور کو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رہائی کو آسان بنا دے گا، خواہ اسے کسی جرم میں گرفتار ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ سورہ طور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اس سورہ کو باقاعدگی سے پڑھے گا، اگر وہ گرفتار ہو جائے تو اللہ اس کی آزادی اور رہائی کو آسان بنا دے گا، خواہ اسے کسی جرم میں گرفتار ہی کیوں نہ کیا گیا ہو۔ تو کہیں پہ بھی اگر کوئی قید ہے اور ظاہر ہے کہ اگر بے جرم قید ہے تو ضرور سورہ طور کی آپ جو ہے وہ تلاوت کریں، جبکہ رحمت للعالمین یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اسے کسی جرم میں بھی قید کیا گیا ہوگا تو تب بھی اس کو رہائی مل جائے گی۔ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ کو 3 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرے گا، جو شب جمعہ کو 3 مرتبہ سورہ طور کی تلاوت کرے گا تو وہ جزام جیسے موذی مرض سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ ناظرین آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا سورہ طور۔ اب آگے بڑھتے ہیں سورہ النجم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور سورہ نمبر 53 قرآن پاک کی سورہ نجم، اور اس کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہر شب و روز باقاعدگی سے سورہ نجم کی تلاوت کرے گا وہ لوگوں کے درمیان پسندیدہ زندگی گزارے گا اور لوگوں میں بخشا ہوا اور محبوب ہوگا۔ یعنی کہ جو بھی سورہ نجم کی تلاوت کرے گا ہر شب و روز باقاعدگی سے تو وہ لوگوں کے درمیان پسندیدہ زندگی گزارے گا اور بخشا ہوا اور محبوب ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس سورہ کی تلاوت کرے گا یعنی کہ سورہ نجم کی تلاوت کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے تمام لوگوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ نجم کی حاجتیں پوری ہونے کی نیت سے 21 بار تلاوت کرے گا تو بہت جلد اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی سورہ نجم کی حاجتیں پوری ہونے کی نیت سے 21 بار تلاوت کرے گا تو بہت جلد اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور پھر
آگے بڑھتے ہیں اور وہی بات ہے، ایک اور حدیث میں ہے کہ اس کا ایک ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس کی آیت نمبر 4 کا، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے رہے ہو اور پھر ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو تو تم بالکل غافل ہی ہو۔ اگر اس سورہ نمبر آیت نمبر 4 کو آپ لکھ کر بچے کے گلے میں تعویذ کی شکل میں لٹکا دیں تو جو بچہ بہت گریہ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، تو وہ گریہ نہیں کرے گا۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 4 جو ہے، اگر سورہ نجم کی آیت نمبر 4 اگر آپ لکھ کر صرف آیت نمبر 4 بچے کے گلے میں لٹکا دیں گے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ گریہ نہیں کرے گا۔ یہ تھی سورہ نجم۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ قمر، سورہ نمبر 54 قرآن پاک کی، اور اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ جلدی سے آگے بڑھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورہ قمر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے شطران بہشت میں سے ایک شطر پر سوار کر کے قبر سے نکالے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے مقابلے میں سورہ قمر کی بات کر رہی ہوں، سورہ نمبر 54 کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کی تلاوت کرنے والے کو قیامت کے دن تمام لوگوں کے مقابلے میں 14ویں کے چاند سے زیادہ درخشاں چہرے والا بنائے گا، اور ہر رات اس سورہ کی تلاوت کرنے والا اس سے بھی زیادہ بافضیلت ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اسے جمعے والے دن ظہر کے وقت لکھ کر، جو سورہ قمر کو جمعے والے دن ظہر کے وقت لکھ کر میں رکھے یا اپنے پاس رکھے تو وہ لوگوں میں خوبصورت ترین اور محبوب ترین ہوگا۔ کہ جو بھی سورہ قمر کو لکھ کر اپنے پاس رکھے تو وہ لوگوں میں جو ہے خوبصورت ترین اور محبوب ترین ہوگا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص مرنے تک صرف ایک رات اس سورہ کی تلاوت کرے گا، جو شخص مرنے تک صرف ایک رات اس سورہ کی تلاوت کرے گا، وہ قیامت والے دن 14ویں کے چاند سے زیادہ درخشاں چہرے کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ سورہ قمر کے فضائل آپ کے سامنے ہم نے شیئر کیے، مجھے امید ہے آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، اور پھر آپ قرآن پاک کے خزانوں سے، قرآن پاک کی ان آیات اور ان صورتوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ بڑھتے ہیں آپ فاروق بھائی کی جانب۔ جی بہت شکریہ ناظرین۔ تازہ ترین خبریں میرے پاس ہیں، آج کا اخبار میرے پاس ہے، اور سب سے پہلے جیسے بے جرم قید کی بات ہو رہی تھی، بے جرم قیدی ایک لاہور میں جناب مولانا غلام رضا کی رہائی کے لیے لاہور اور کراچی میں احتجاجی دھرنے ہوئے ہیں، اور ان کے بیٹے ابو تراب نقوی کی ڈی سی او لاہور سے بات چیت کے بعد 5 رکنی کمیٹی ایک بنائی گئی ہے جو حکومت سے مذاکرات کرے گی، اور جو قیدی ہیں مولانا غلام رضا صاحب ان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت کرے گی۔ دھرنا بہرحال ختم کرنے کا اعلان ہوا ہے۔ بہت ہی سال ہو چکے ہیں مولانا صاحب کا، جب بھی ان کی ڈیٹ آتی ہے ہیئرنگ کی، اس وقت بعض وجوہات کی بنا پہ ایک ملی بھگت کے ذریعے آپ سمجھتے ہیں کہ کس انداز میں اگر کسی کیس کو لٹکانا ہے اور کسی کیس کی سنوائی ہی نہیں کرنی تو اس کو ٹال مٹول کے ذریعے، کبھی جج نہیں ہوتا، کبھی وکیل نہیں ہوئے، کبھی جو کسی نہ کسی وجہ سے جو ہے وہ اس کیس کی سماعت میں رکھنے ڈالے جاتے ہیں، اور وہ اسی طرح کئی سال ہو چکے ہیں بغیر کسی جرم کے ان کو وہاں پر قید رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے اگر اپوزٹ دیکھا جائے تو بہت سے ایسے مجرموں کو پاکستانی عدالتوں نے بالکل ایسے آرام سے چھوڑا ہے جیسے انہوں نے کوئی جرم تک نہیں کیا ہے، کوئی ان پر قتل نہیں ہے، کوئی ان پہ دہشت گردی کی وارداتوں کے حوالے سے کوئی بھی پرچہ ان پر درج نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جہاں بے جرم قیدیوں کی بات ہوتی ہے وہاں پر صرف یہ مولانا صاحب نہیں، بلکہ جب بھی کہیں شیعہ ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے تو الٹا مجرموں کو پکڑنے کے اسی علاقے کے شیعہ نوجوان یا شیعہ جو انتظامیہ ہوتی ہے کہ بعض تنظیموں کی، اس کو پکڑ دھکڑ کے ذریعے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردوں کی یہ کارروائیاں بھی موجود ہیں کہ ان جو بے جرم قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے کچھ وکلا حضرات جو اپنا کچھ اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، اپنا علم استعمال کرتے ہیں، اپنے شعبے میں کچھ اپنا ایک حصہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس قوم کے لیے بھی وہ کچھ کریں، تو ان کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور یہ بہت سے وکلا بھی اسی جرم کی وجہ سے شہید کیے جا چکے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں کہ 5 رکنی کمیٹی تو بنائی گئی ہے، اور ان کے بیٹے ابو تراب نقوی صاحب نے ڈی سی او لاہور سے بات کی تھی، تو اب دیکھیں ان کو کچھ نہ کچھ
کچھ پلس پوائنٹس نظر آ رہے ہوں گے, کچھ امید کی کرن ضرور نظر آئی ہوگی, تبھی انہوں نے یہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا ہے. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جیسے خدا نخواستہ اگر وہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور پھر رہائی کی کوئی بات نہیں ہوتی, تو یہ دھرنا اور جو سپورٹ وہاں پر کی گئی ہے مولانا غلام رضا صاحب کی رہائی کے لیے, اسی سپورٹ کو لوگ اور بھی زیادہ شدت کے ساتھ اس کو سامنے لائیں گے. اور ناظرین, یہ ایک وقت کی ضرورت ہے. جو بھی مومنین ابھی جاگے نہیں ہیں یا ابھی اپنے حقوق کے حوالے سے وہ مطمئن ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی شاید بیٹھے بٹھائے ان کی جان اور مال کی حفاظت کر کے دکھائے گی, تو یہ ایک ہماری سب سے بڑی بھول ہو سکتی ہے. پچھلی حکومت بھی آپ نے دیکھ لی اور یہ حکومت اس کے 100 دن بھی آپ نے دیکھ لیے کہ ایسے کارنامے, ایسی وارداتیں اب کراچی, لاہور اور ہر جگہ ہو رہی ہیں کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوئی تھی. تو یہاں پر خود احتجاج کرنا, خود دھرنے دینا, اور پھر آخرکار جو آپس میں تھوڑی سی دوریاں ہیں قیادت کے حوالے سے, اس پر بھی ضرور کام ہوتے رہنا چاہیے. اور یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جہاں ہمیں جگہ جگہ اپنے کسی بھی ڈیفرنٹ مفادات یا اپنے ذاتی مفادات کو چھوڑ کے یہاں ایسے ایشوز پہ یکجان ہونا چاہیے, اور ایسے معاملات میں مل کے جو بھی ایک جد و جہد ہے یا مل کے جو بھی ایک لائحہ عمل ہے اس کو اپنانا قوم کی اور اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے. آتے ہیں کچھ دیگر سیاسی خبروں میں. الیکشن کمیشن کی طرف سے اثاثوں کی تفصیل جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر ہے, اور فی الحال وزیر اعظم نواز شریف سمیت 1044 اراکین اسمبلی نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہیں کروائی ہیں. آخری تاریخ جو ہے وہ 30 ستمبر ہے, اور اگر کسی نے 30 سپٹمبر تک اپنے اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کروائیں تو ان کی رکنیت معطل بھی ہو سکتی ہے. تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ہے تو یہ پروسیس ایک بہت ہی اہم پروسیس ہے کہ تمام جو ایم این ایز, ایم پی ایز ہیں, وہ اپنی اپنی جو جائیدادیں ہیں ان کے تمام اثاثہ جات کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن میں جمع کراتے ہیں. لیکن آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا بہت بڑے بڑے جو رئیس حضرات ہیں ان کے بینک بیلنسز ہزاروں میں ہیں, گاڑی ان کے پاس نہیں ہے, گھر کسی کے وہ رہ رہے ہیں, اور جب وہ دیکھیں تو وہ وزیر اعظم گیلانی صاحب نکلتے ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب نکلتے ہیں, یا خواجہ آصف صاحب نکلتے ہیں. بہت بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں ان کی جائیدادیں یا ان کے اثاثہ جات دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے غریب کوئی بندہ ہے ہی نہیں, کیونکہ ان کے پاس ایسے اسپیشلسٹ وکلاء حاضر ہوتے ہیں, ان کے پاس ایسے طریقہ کار موجود ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جائیداد کو کاغذی طور پہ دوسرے افراد میں بانٹ دینا ہے. کوئی بیٹے کو, کوئی بیٹے کے نوکر کے نام ہے, کوئی کسی کے نام ہے, تو اس حوالے سے وہ اپنا جو ذاتی ہے, کیونکہ اسی وجہ سے ان پہ ٹیکسز بھی کم لگتے ہیں, اور بعض معاملات میں پھر وہ جس طرح 10 11 سال کوئی جیل میں رہ کے آ جائے اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ابھی تک مجھ پر کوئی پروف نہیں ہوا ہے, تو اسی طرح پھر عدالتیں نہ اس کو پروف کرنا چاہتی ہیں اور نہ وہ کر پاتی ہیں. اگر کوئی کرنا چاہے بھی تو وہ ایسے حقائق ان کے سامنے نہیں لائے جاتے یا آتے ہی نہیں ہیں. کاغذی طور پہ وہ تمام جو تھوڑے سے اس میں گیپس ہوتے ہیں یا تھوڑے سے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ کاغذی طور پہ پورے ہوتے ہیں, تو کوئی بھی کسی کو ہاتھ ڈالنے سے کتراتا ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں 30 ستمبر تک یہ جو 1044 ممبران ہیں ان میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی ہیں. وزیر اعظم صاحب کا جو اثاثہ جب آئے گا, ان کی تفصیلات جب آئیں گی تو پتہ چلے گا کہ وزیر اعظم میاں نواز شریف جن کے ہاتھ میں 45 کروڑ روپے کی گھڑی تھی, ان کے پاس کیا جائیداد ہے اور وہ کتنا شو کرواتے ہیں. اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ تمام جو جائیداد ہے, تمام جو فیکٹریاں ملیں جدہ میں ہیں, لاہور میں ہیں, رائے بنڈ میں ہیں, جو محلات ہیں, جو کئی سو کینال, کئی سو ایکڑ پہ محیط ہے, وہ کہیں گے کہ یہ کسی کا ہے. تو دیکھیں اب یہ 30 ستمبر تک ان تمام افراد کی جو غربت ہے وہ ہم سب کے سامنے آ جائے گی, اور اللہ کرے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جو صحیح چھان پھٹک کرے اور واضح طور پہ اگر یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے ہی نہیں تو پھر ان سے کوئی لے کے دکھائے تبھی اچھی بات ہے. ورنہ ہوتا بھی ان کے پاس سب کچھ ہے اور یہ ڈھنڈورا بھی یہی پیٹتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ کہیں کچھ بھی نہیں ہے تو واقعی ان کو بتایا جائے کہ واقعی ہم نے آپ سے یہ سب کچھ لے لیا ہے, جو بھی لوٹا ہوا مال تھا پاکستان کا ہم نے آپ سے واپس لے کے تمام جو ہے قومی خزانے میں جمع کرا دیا ہے. اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو آپ نے تفصیلات جمع کروائی ہیں وہ بالکل 100/100 یہ صحیح ہیں. تو کاش ایسا وقت بھی آئے. وزیر اعظم نواز شریف صاحب ترکی کے دورے پر ہیں اور پاکستان کے وزیر اعظم کو وہاں پر ترکی میں تمغہ جمہوریت جو ہے وہ دیا گیا ہے. ایک بہت بڑا اعزاز ترکی کی گورنمنٹ کی طرف سے, اور تمغہ جمہوریت نواز شریف صاحب کو ملا ہے. ملنا صدر زرداری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے
جمہوریت کے لیے بہت اہم کام کیا ہے. 5 سال انہوں نے بلکہ 6 مرتبہ انہوں نے خطاب کیا, مفاہمت کے نام پہ انہوں نے حکومت بھی کی ہے. تو جمہوریت کو پنپنے میں جو اہم کردار زرداری صاحب کا تھا, تمغہ نواز شریف صاحب لے گئے ہیں. لیکن جتنی محبت, کیونکہ زرداری صاحب نے خود کہا تھا پچھلے دنوں کہ اب نواز شریف قیادت کریں گے اور ہم ان کے ساتھ چلیں گے, جیسے ایک نعرہ ہوتا ہے کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو کوئی اور ان کے ساتھ ہو نہ ہو. زرداری صاحب نے کہا کہ جیسے آپ نے دوستی نبھائی تھی اب میں بھی اگلے 5 سال آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ تمغہ مجھے لگتا ہے کہ آ کے جب وہ واپس آئیں گے یہ دونوں ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ آپس میں شیئر کریں گے, کیونکہ جب بھی اب پاکستان زمبابوے کا میچ ہوا ہے تو ایک ٹیسٹ میچ جیتے ہیں. دونوں ٹیموں نے یہ ٹرافی جو ہے وہ شیئر کی ہے. جب پوائنٹس برابر ہو جائیں تو ٹیمیں شیئر کرتی ہیں. تو نواز شریف صاحب اگر تھوڑا سا انصاف کریں تو جب وہ واپس آئیں تو یہ تمغہ جمہوریت جو ہے وہ زرداری صاحب کو بھی اس کا برابر کا حصہ دیں یا ان کو بھی کسی ایسے اعزاز سے نوازیں. بہت بڑے بڑے خطابات جو ہیں وہ بیٹھے بٹھائے لوگوں کو مل جاتے ہیں. تو یہاں پر جو تمغہ جمہوریت ہے اس میں پیپلز پارٹی کی جو سابقہ دور گزرا ہے 5 سال کا, ایک سنہری دور تھا جس میں تمام عوام جو ہیں وہ سکھ اور چین کے ساتھ زندگی گزارتے تھے, اس حکومت کے لیے بھی کچھ نہ ایک بڑے سے بڑا ایوارڈ ضرور ملنا چاہیے. اور یہاں 100 دن میں ہی ان کو دیگر ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ایوارڈ دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ کر کے دکھایا. پاکستانیوں کے لیے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا, لیکن جہاں جن لوگوں کے لیے وہ آئے ہیں وہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر ضرور رہے ہیں. اسی وجہ سے وہاں پر ان کو تمغے, میڈلز, آؤ بھگت, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا کہ آئندہ 100 دنوں میں وہ کیا کیا اعزازات لیتے ہیں. پاکستانی جو ان کو اعزاز دے رہے ہیں وہ بھی ان کو پتہ ہے, لیکن بیرونی ملک جو اعزازات مل رہے ہیں اگر وہ انہی پہ خوش رہیں تو وہ ان کی اپنی خام خیالی ہے, اپنے آپ کو ایک دھوکہ دینے کی بات ہے. اصل بات یہی ہے کہ کوئی پاکستانی لیڈر جو ہے وہ پاکستانیوں سے کوئی اعزاز حاصل کرے, تو پھر جیسے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ, شہید جمہوریت ذوالفقار علی بھٹو, تو ایسے بہت سے ٹاپکس, بہت ایسے عنوانات ہیں ہماری سیاست میں, بہت سی ایسی شخصیات ہیں کہ جو واقعی عوام میں جن کی پذیرائی ہے. یہاں پر جا کے کسی غیر ملک میں آپ کو کوئی بھی میڈل ملتا ہے, عوام میں آپ کی پذیرائی زیرو ہے, اور آ جا کے جو ایک ہوپ تھی, ایک امید تھی, وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. تو یہ ایک اپنے آپ کو دھوکہ دینے کی بات ہے, یہ کوئی مطمئن ہونے والی بات ان کے لیے نہیں ہونا چاہیے. لیجئے, یہ لیڈرز کی بات ہوئی ہے, اور اب وہ کام میں یا وہ خبر آپ کو بتاؤں گا جس میں لیڈرز کا کوئی کم حصہ ہے, عام عوام جو ہیں ان کا زیادہ حصہ ہے. پاکستان میں ہر سال 200 ارب روپے کی بجلی اور گیس چوری کی نظر ہو جاتی ہے. تو جو قوم 200 ارب روپے ہر سال جو ہے وہ بجلی کی چوری کرتی ہے, گیس کی چوری کرتی ہے, تو پھر ہمیں لوڈ شیڈنگ کے لیے باہر نہیں آنا چاہیے. جو گیس جس کو نہیں مل رہی اس کو بھی کسی قسم کے جلوس کا یا کسی بھی احتجاج کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ 200 ارب روپے کی جو بجلی اور گیس اگر ہم وہ چوری کریں گے, بے شک اس میں وہ ادارے بھی شامل ہیں جو بجلی بیچنے والے ہیں, بجلی دینے والے ہیں. میٹر ریڈر ہی آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیا حربہ استعمال کرنا ہے, آپ نے مجھے کتنی رشوت دینی ہے کہ آپ کا جو بل ہے وہ کم آئے گا. گیس دینے والا جو ہے وہی آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کیا کیا کارنامے کرنے ہیں, کہ آپ کی جو فیکٹری ہے جس میں سب جو گیس استعمال ہو رہی ہے لاکھوں کا بل ہونا چاہیے, لیکن وہاں پر سینکڑوں یا چند سو یا چند ہزار کا بل آتے. تو یہ تمام اداروں میں ایسی گندی مچھلیاں موجود ہیں کہ جو عام عوام کو بھی بتاتی ہیں کہ آپ یہ ٹوٹکا استعمال کریں تو آپ کا جو بل ہے وہ بہت ہی محدود ہو سکتا ہے. تو یہاں پر عوام اور جو ان اداروں کی جو گندی مچھلیاں ہیں ان کو مل کے کچھ ان کی تبدیلیت جو ہے ان کو چینج کرنا چاہیے. کچھ اس پہ اوپر کوئی ایسا ادارہ ضرور ہونا چاہیے کہ جو ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ان اداروں سے پاک کر دے. تو کاش اب اوپر سے کوئی صفائی کا انتظام ہو, تب کہیں جا کے نیچے جو اس طرح کے میٹر ریڈرز ہوتے ہیں تب تک وہاں پر بات چلتی ہے. جب اوپر کا ہی بندہ ایک کرپٹ ہو اور ایک رشوت خور ہو تو پھر نیچے جو عام جو لوگ ہیں ان کے ملازمین, تو ان کا یہ حال ہونا یہ کوئی عجب بات نہیں ہے. تو بہرحال پاکستانی عوام جو ہے وہ, پھر ہم لیڈرز کی بات کرتے ہیں کہ وہ اتنا غبن کر گئے, اتنا ان کے اثاثہ جات ہیں, اتنے بینک بیلنسز ہیں, تو جس کا جہاں پنجابی میں کہتے ہیں نا داغ لگتا ہے, تو وہ جس کا داغ جہاں بھی لگا ہے, جس کا جہاں بھی کچھ ہیرا پھیری کا تھوڑا سا موقع ملا ہے تو اس نے اپنا پورا پرفیکشن کے ساتھ کام کیا ہے. تو چاہے عوام ہو چاہے لیڈرز ہوں, جیسی عوام ویسے لیڈرز, تو یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو جیسے کہتے ہیں نا چراغ دکھانے سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے. تو ہم بھی ویسے ہی ہیں جیسے ہمارے لیڈرز ہیں. اگر ہم ٹھیک ہوں گے تو پھر ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم لیڈرز کے گریبانوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں.
اب ہمارے جو ہیں ہاتھ جو ہیں وہ رشوت سے بھرے ہیں، غبن سے بھرے ہیں، چوری سے بھرے ہیں، جو اپنی ناجائز جو امیدیں ہیں لگا رکھی ہیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ، ان کے ساتھ بھرے ہیں، تو پھر ہمارے وہ ہاتھ کیسے اس جو بہت بڑا ایک پاکستان کو لوٹنے والا شخص ہے اس تک پہنچے گا؟ تو ہم اس کو اپنے کندھوں پر ہی اٹھائیں گے کہ چلیں آپ بھی اپنا کام کرتے رہیں، ہم بھی اپنا کام کریں گے۔ تو یہ ایک 200 ارب روپے کی ایک بات تھی۔ جسٹس مشیر عالم صاحب نے کہا ہے کہ کرپشن ختم کرنے میں ضلعی عدالتوں میں موجود مافیا رکاوٹ بن جاتا ہے۔ یہ مشیر عالم صاحب کچھ ایسے بیانات دے رہے ہیں، انہوں نے بتایا کہ سندھ کی جیلوں میں 135 قیدی سزائے موت کے منتظر ہیں اور پورے پاکستان میں 8000 کے قریب قیدی جو ہیں وہ منتظر ہیں سزائے موت کے، سزائیں نہیں دی جاتی۔ ایک پوائنٹ انہوں نے یہ دیا ہے کہ نیچے جو ضلعی عدالتیں ہیں، ماتحت عدالتیں ہیں، ان میں ایسا ایک مافیا موجود ہے کہ جو عدل و انصاف کا صحیح تقاضا ہونا چاہیے اس پر پہنچنے میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ تو اللہ کرے، بالکل یہ صحیح بات ہے کہ عام جو ایک کیس کا آغاز ہوتا ہے جب وہ سیشن کورٹ سے ہی واپس چلا جائے، کتنا ہی بڑا ایک جرم ہو، کتنا ہی بڑا کوئی قاتل ہو، اسے سیشن کورٹ ہی معاف کر دے تو پھر آگے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ جاتے جاتے وہ تو بہت سے مسائل اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کیس کی کمزوری اگر بنیادی طور پہ ہی نظر آ جائے تو پھر آگے کچھ بھی کیا جائے وہ قاتل جو ہے وہ اپنے کسی انجام تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو یہاں پر مشیر عالم صاحب کا یہ کہنا بالکل حق بجانب ہے۔ کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ انہوں نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ اپنے جو سربراہان ہیں افتخار چودھری صاحب پہ بہت سی امیدیں تھیں، چلیں وہ اس سال رخصت ہو رہے ہیں کہ چلیں اب امید ہے کوئی نیا بندہ جب آئے گا شاید اس میں خوف خدا کچھ زیادہ ہو، اور وہ اپنی ایسی ماتحت عدالتوں میں جہاں پر مافیا موجود ہیں، ریڈرز، ججز، یہ تمام جو ہیں وہ کوٹ کے کوٹ بک جاتے ہیں اور پتہ تک نہیں چلتا، اور مظلوم جو ہے وہ سالہ سال سے بیچارے اس کے بال سفید ہو گئے، اس کو انصاف نہیں ملا۔ تو کاش یہ شاید نظام جو بدلے، اور جو ہمارا جو ایک نئے چیف صاحب جب آئیں گے تو وہ ان سے حالات دیکھیں گے کہ ان کی بھی عادت اسی طرح کی ہوگی، سموٹو ایکشن وہ لے کے بھول جایا کریں گے، یا وہ ایکشن لے کے کچھ نہ کچھ انتظام بھی کریں گے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو انصاف بھی دیں گے۔ لیجیے MQM کی بات کریں۔ کل رات الطاف حسین صاحب کی 60ویں سالگرہ پہ وہ خطاب فرما رہے تھے، اور خطاب ایسے فرما رہے تھے جیسے وہ آرمی چیف ہیں، اور وہ اپنی عوام کو بتا رہے تھے کہ اب آپ تیار ہو جائیں، اپنا جو بھی ایک ذہنی اور جسمانی مشکل کے لیے MQM کے کارکن تیار ہو جائیں، ہماری پرامن پالیسی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تو اس طرح کے بیانات ایک پاکستان میں آرمی چیف جو ہے وہ دے سکتا ہے کسی دشمن کے لیے، یا انڈین آرمی چیف جو ہے اپنے کسی دشمن کے لیے دے سکتا ہے کہ ہمارے امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ یہاں ایک سیاسی لیڈر صاحب کو اتنی ضرورت اور اتنی بہت زیادہ کشیدگی اور اس قسم کی فضا قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کچھ کیسز ان پہ چل رہے ہیں، اور کل انہوں نے خود ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کی برسی پر ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے، اور ان کو یہ باور کرایا تمام عوام کو کہ اس کیس میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ تو یہ انویسٹیگیشن جاری ہے، پروپیگنڈا اگر ہے تو وہ بھی اسی طرح بالکل جھاگ کی طرح بیٹھ جائے گا، اور اگر یہ سچائی ہے تو وہ بھی عوام کے سامنے آ جائے گی۔ لیکن فی الحال جو سب سے اولین رپورٹ آئی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی، اس میں کہا گیا کہ جو عمران فاروق صاحب تھے ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ نئی پارٹی بنائیں، اور یہ جو تفتیش تمام جو قتل کی ہو رہی ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہی ہے۔ کل ایک رکن رابطہ کمیٹی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ عمران فاروق صاحب ایسا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو چلیں ایک پارٹی بنانا نہ بنانا وہ الگ بات ہے، تو کیا MQM کا کوئی رکن جو ہے اپنی قیادت سے اختلاف کا ذرا سوچ بھی نہیں سکتا؟ یعنی وہ جو زندہ بالکل کھڑے، وہ عمران فاروق صاحب تو شہید ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ انہوں نے سوچا یا نہ سوچا، لیکن جو زندہ ایک جاوید کھڑے شخص ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر اس سوچ پر قید لگی ہے کہ آپ اپنی قیادت سے اگر اختلاف کرنا چاہیں تو آپ کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ جو بھی کارکن ان کو سامنے نظر آتے ہیں وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اتنا ڈرے ہوئے رہنا، سہمے ہوئے رہنا اپنی قیادت سے اگر وہ پیار کرتے ہیں تو کھلے عام ان کو تمام کیسز، بڑے بڑے لیڈرز 11 سال لوگ جیل پہ رہے ہیں، ہتھکڑیاں باندھ کے نواز شریف جو ہیں وہ جدہ بھیج دیے گئے، اور وہ وزیر اعظم ہے، کسی نہ کسی پروسیس میں وہ آئے ہیں، تو اب وہ بالکل چلیں کسی بھی انداز میں اب وہ بالکل پاک صاف ہیں۔ تو اگر آپ واقعی خود بھی پاک صاف ہیں تو پھر آپ کو کیوں اتنا انتشار یا اس قدر ایک جھمیلا مچانے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تیار رہیں۔
آپ امن کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی کو روزگار کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, کسی کی دادرسی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے اور بہت طریقہ کار ہیں کہ بجائے آپ اپنے کارکنوں کو رات کے 2 بجے اٹھا کے کہیں کہ بس اے میرے عزیز ہم وطنوں آپ تیار ہو جائیں, اور ایک اور ذہنی ٹینشن انہیں دیں. کراچی میں اور ہی بہت زیادہ ذہنی ٹینشن ہے. یہاں پر بیٹھ کے جو لوگ دوسرے لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی اثر ہوتا ہوگا. عام عوام جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے اور ہی اپنے مسائل ہیں, قتل و غارت گری وہاں پہ موجود ہے, کوئی جا کے وہاں پہ دیکھے تو تبھی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے. لیکن اب ایم کیو ایم کے جو لیڈر ہیں ان کو چاہیے کہ انتظار کریں, اور اگر وہ پاک صاف ہوئے تو وہ ان کا اور قد کاٹ میں اضافہ ہوگا اور وہ پاک صاف ہوں گے. اس میں گھبرانے کی انہیں کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. امریکہ, یورپ اور دیگر ممالک جو ہیں وہ ان سے کیوں, کس وجہ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جو اخبارات ہیں وہ کیوں لکھ رہی ہیں, اس میں ان کو خاموش رہ کے اس تفتیش کا انتظار کرنا چاہیے, اس کیس کی تمام حل کا جو ہے وہ انتظار کرنا چاہیے. اور جب وہ پاک صاف نظر آ گئے تو پھر ان کو اور بھی زیادہ پذیرائی ملے گی, اور بلکہ صرف وہ کراچی نہیں, پھر تو پورے پاکستان میں وہ چھا جانے کی جو ان کے خواب ہیں وہ اس پہ ضرور شرمندہ تعبیر ہو سکتے ہیں. تو اگر پاک صاف لیڈر ہوں گے, یہ تمام الزامات واقعی الزامات ثابت ہوئے, تو اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے, بجائے کہ وہ پہلے ہی شروع ہو جائیں کہ یہ الزامات ہیں, اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے. تو یہ اپنے اس طرح کے سٹانس دکھا کے بجائے کہ اپنے فیور بنانے کے وہ اپنے لوگوں کو اور اپنے اپوزٹ کر رہے ہیں. میں تو انہیں یہی مشورہ دوں گا. انٹرنیشنل خبروں میں ایران کا جوہری پروگرام شام سے زیادہ خطرناک ہے, یہ کہا اوباما نے, اور بتایا جاتا ہے کہ صدر اوباما نے نئے ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی خطوط کا تبادلہ کیا ہے, اور ان کو یہ امید ہے کہ جو پچھلی حکومت تھی صدر احمدی نژاد کی, اس سے یہ حکومت جو نئے صدر آئے ہیں حسن روحانی صاحب, ان سے ان کو کافی امیدیں ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہوں گے, اور ان دونوں صدور کا آپس میں خطوط کا بھی جو ہے تبادلہ ہوا ہے. کل ایک واشنگٹن میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا, امریکی نیوی ہیڈ کوارٹر پر مسلح حملہ آوروں کا حملہ, جس میں 18 افراد ہلاک ہوئے, اور ابتدائی تحقیقات سے پتہ چلا ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ ایک ہی تھا اور اس نے یہ تمام کام کیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واشنگٹن, ہم اپنے مہران ایئر بیس کو اور جی ایچ کیو اور یہ تمام جو ایسے ادارے ہیں اس کی بات کرتے ہیں, لیکن دیکھیں جہاں دہشت گرد چاہتے ہیں تو اتنے زیادہ ہرڈلز, اور امریکہ جیسا جسے زیادہ سیکیور ملک قرار دیا جاتا ہے, تو واشنگٹن میں امریکی نیوی ہیڈ کوارٹر پر بھی ایک دہشت گرد جا پہنچا ہے. تو یہ مسئلہ تمام دنیا کا ایک ہی ہونا چاہیے, اور جو بھی بندہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کرنے کی جو ٹھان لے تو اس کو روکنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس میں اب یہ پاکستانی اداروں کی بات کریں یا امریکی اداروں کی بات کریں, ان کو کافی ٹف چیلنجز موجود ہیں. اب دیکھیں کہ امریکہ اس پر کیا کارروائی کرتا ہے, اور اس نے یہ بھی کہا کہ حملہ آور نے ایک فوجی وردی پہن رکھی تھی, تو خدا نخواستہ یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ پاکستانی فوجی وردی انہوں نے پہن رکھی تھی, تو کچھ بھی الزام وہ لگا سکتے ہیں. آپریشن ہوتے ہیں, اس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں, لیکن الزام کہیں نہ کہیں وہ یا عراق میں نکل آتا ہے, افغانستان میں, پاکستان میں, ایران میں. تو جب جی چاہے ان کا, جس پہ بھی چاہے وہ اس پر انگلی کھڑی کر سکتے ہیں. فی الحال وہ اس پر خاموش ہیں. انڈیا کی خبر آپ کو بتاتا چلوں, انڈیا کے علاقے مظفر نگر میں حالات ابھی تک کشیدہ ہیں. وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو نے وہاں کا دورہ کیا ہے. کل منموہن سنگھ وزیر اعظم ہندوستان نے بھی وہاں کا دورہ کیا, اور سابق وزیر اعلیٰ مایاوتی نے وہاں پر گورنر راج نافذ کرنے کا مطالبہ کیا ہے. کل آف ایئر ہمیں ایک ہدایت ٹی وی کے ویور کی کال آئی سعودی عرب سے, ان کا تعلق وہاں انڈیا سے مظفر نگر سے تھا. انہوں نے تازہ ترین حالات میں نے ویسے ڈسکس کیا, تو انہوں نے بتایا کہ ویسے مظفر نگر میں کیونکہ اب فوج آ چکی ہے تو اس شہر میں تو حالات قدرے بہتر ہیں, لیکن ارد گرد کے جو دیہات ہیں جہاں پہ پولیس یا فورسز کی کوئی کارروائی نہیں ہوئی, تو وہاں پر مسلمان بہت مشکل میں ہیں. تو ایسے حالات میں حکومت کو چاہیے کہ جہاں انہوں نے شہر میں پولیس بھیجی ہے, کل وزیر اعظم بھی گئے, تو مجھے امید ہے وہاں پر کچھ میجرمنٹ زیادہ لیے گئے ہوں گے. تو شہر کے ساتھ ساتھ جہاں دیہات ہیں, جہاں مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں ہیں, تو ان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے وہ ظاہر ہے انہی کی حکومت پہ جاتا ہے. تو مجھے امید ہے وہاں پر کچھ اور ہزار فوج جو ہے وہ بھیج کے ان کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات ضرور کیے گئے ہوں گے. تو یہ ناظرین کچھ خبریں تھیں, تازہ ترین خبریں تھیں. اور آج کے اخبار میں ہیڈ لائن یہ ہے کہ برطانیہ میں برقع پر پابندی کے لیے یہاں کی حکومت پر دباؤ ہے. عوامی اجتماع والے مقامات پر برقع پہننے پر پابندی ہونی چاہیے, اس مسئلے پر بحث کی جائے, جیرمی براؤن نے کہا.
کالجوں میں برقع پہننا درست نہیں مگر برقع پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ وائس جو وزیر اعظم ہیں نک کلیگ نے کہا ہے، اور کئی ٹوری ارکان نے بھی اس پابندی کی حمایت کر دی ہے۔ تو یہ جو بحث ہے برطانیہ میں برقع پر پابندی کی، اس پر حکومت پر یہاں پر شدت سے دباؤ جاری ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت اس کو کیسے فیس کرتی ہے۔ اور کل تو جیسے کیمرون صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ جو برقع پہننا ہے نہیں پہننا، نقاب پہننا نہیں پہننا، یہ کالج کی ہیڈ ٹیچر یا پرنسپل کا ایک کام ہونا چاہیے، اسی کو اختیارات ہونے چاہیے، حکومت کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اتنا فری ہینڈ دے دینا کسی کالج یا اسکول کی پرنسپل یا ہیڈ ٹیچر کو، یہ بھی کوئی زیادہ اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ ایک اگر حقوق کی بات کی جاتی ہے تو کسی مذہب میں اگر برقع پہننا، نقاب پہننا، پگڑی پہننا، کچھ بھی کرنا اس کا ذاتی فعل ہے، تو اس کو ذاتی طور پہ اپنی زندگی گزارنے کا پورا حق یہاں پر ہونا چاہیے۔ تو مجھے امید ہے یہاں پر جو ایک حق پرست لوگ ہیں، جو ذی شعور جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ اس قسم کی کسی بھی قسم کی جو پابندی ہے اس کو ضرور روکنے کی کوشش کریں گے اور اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ اور یہاں پر مسلمان جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کیا کردار رہے گا آئندہ چند دنوں میں، وہ بھی دیکھنے کے قابل ہوگا۔ جنرل کیانی صاحب کا ایک بیان ہے کہ دہشت گردوں کو امن عمل کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے، اور نواز شریف صاحب ترکی میں اس حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، مجرموں کو سخت سزائیں دی جائیں، یہ سابقہ وزیر قانون بابر اعوان صاحب کا کہنا تھا، یہ ان کا بیان چھپا ہے۔ جرگے کا فیصلہ کوہاٹ میں غیرت کے نام پر 3 خواتین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو پاکستان میں اس قسم کے بھی جرگے اور اس قسم کے فیصلے اب بھی ہو رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہماری عدالتیں ہیں اس پر کیوں خاموش ہیں؟ وہاں پر کسی نہ کسی کورٹ کا وہاں کیوں عمل دخل نہیں ہوا؟ اور یہاں پر جو جرگہ ہے، کوئی بھی ایک اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہاں پر ظاہر ہے یہ ریاستی جو ایک کمی نظر آتی ہے، ایک قانون کے شکنجے کی یا قانون کی امپلیمنٹیشن کی جو کمی نظر آتی ہے، وہ یہ ہمارے سامنے اس طرح کی خبریں لاتی ہیں۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران فاروق کو علیحدہ پارٹی بنانے کی تیاری پر قتل کیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ابتدائی رپورٹ تھی، اور امریکہ کی بھی جو خبریں تھیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ جو اخبار ہوتا ہے اس میں جو تازہ ترین خبریں ہوتی ہیں وہ نہیں ہوتی، بلکہ پچھلے جو 18-24 گھنٹوں کے دوران جو خبریں ہوتی ہیں وہ ذرا تفصیل سے ہوتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کو اس ٹائم میں تھوڑا سا اویئر کر دیا گیا ہے اس تمام جو انٹرنیشنل اور پاکستان کی خبروں سے متعلق۔ اب ناظرین بریک کا وقت ہے، آئیں گے واپس دوبارہ اپنے اوپر کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، جشن بھی کل منائیں گے، تو اصل میں حضرت امام رضا علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے تھے، اور انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں وہ کیوں دی ہیں، اور ہم بحیثیت قوم کیا ہم ان کے اقوال کو، ان کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں، کیا کیا کمیاں ہم میں ہیں؟ اور اگر آپ ان کے سنہری اقوال بھی لانا چاہیں، مبارکباد بھی دینا چاہیں، تو ضرور آ سکتے ہیں، لیکن یہ چھوٹی سی بریک کے بعد۔